اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد وصحاب محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ میں ابھی تک بہت خوش تھا، اس فیصلے کے حق میں تھا جو آج حکومت نے کیا، لیکن اور میں یہی سمجھا تھا کہ شاید قادیانیوں کے نزدیک گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، لیکن جب میں نے یہ ربوہ ٹائمز کی نیوز دیکھی جو قادیانیوں کا آفیشیل چینل ہے، اس پہ لکھتے ہیں کہ جناب قادیانیوں کو مائنورٹی، قادیانی نہیں بلکہ احمدی مسلمز کو مائنورٹی کمیشن میں داخل کیا جانے کا کہہ دیا گیا عمران خان کی جانب سے۔ تو مجھے اندازہ ہوا کہ جب یہ یہاں پر شادیانے مچا رہے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی سازش پلان کی جا رہی ہے۔ اور اس میں دو تین چیزیں میں گورنمنٹ آف پاکستان سے ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ آئین پاکستان کے تحت قادیانی خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، نمبر ون۔ قادیانی اذان نہیں دے سکتے، تو اقلیت ہونے کے ناطے جب انہیں اقلیت ایک پروف کر دیا جائے گا، اس کمیشن میں لے آیا جائے گا، وہ اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے، تو اقلیت ہے۔ تو یہاں پر جو کرسچنز ہیں یا ہندو ہیں یا سکھ ہیں، وہ تو اپنے مذہب کی کر رہے ہوتے ہیں، تبلیغ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اوپنلی ہولی بھی منا رہے ہوتے ہیں، اوپنلی ایسٹر بھی منا رہے ہوتے ہیں، اور اس کے حق میں دلائل بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا قادیانیوں کو بطور اقلیت اس کی اجازت مل جائے گی؟ کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں تو اس کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور پھر ابھی میرا ختم نبوت یوتھ فورس کے جتنے قائدین تھے ان میں سے کئیوں سے رابطہ ہوا، ان کا یہ کہنا تھا کہ قادیانی، کیونکہ انہوں نے بہت قریب سے ان لوگوں کے ابھی چیزوں کو سنا اور دیکھا، کہ قادیانی اس بات پہ خوش اس لیے ہیں کہ وہ خود کو اقلیت، مسلمانوں کی اقلیت مانتے ہیں قادیانی، کہ ہم لوگ تعداد میں تو کم ہیں۔ اب جب وہ اقلیت مانتے ہیں کہ احمدی مسلم مائنورٹی کے نام سے خود کو وہ تصور کرتے ہیں، تو اس بیس پہ ہیں تو یہ سارے جھوٹے، ان کو خود بھی پتہ ہے، ان کے جو مین سٹریم کے لوگ ہیں کہ جھوٹے ہیں، فراڈی ہیں، پیسے، عورت اور شراب کی لالچ میں یہ لوگ سارا یہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ تو اسی نوعیت پر کیا یہ اقلیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے اقلیتی کوٹے میں آ کے پاکستان کے جو ہے وہ جس طرح ہندو اور یہودی اور عیسائی آئے ہیں بیچ میں گھس جائیں گے سسٹم میں، اور اس طریقے سے یہ اسلام کے خلاف سازشیں تو نہیں کر دیں گے؟ پھر اقلیتی کوٹا تو ہر جگہ پر ہے، ٹیچنگ فیکلٹی کے لیے بھی ہوتا ہے اقلیتی کوٹا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر محکمے میں ہوتا ہے، ہر ادارے میں ہوتا ہے۔ تو یہ کیا اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اپنا رسوخ کرتے ہوئے اقلیتی کوٹے کی آڑ میں آ کے کیا گھس جائیں گے ہمارے سسٹم میں؟ یہ چیزیں جب میں نے ربوہ ٹائمز کا وہ خبر پڑھی تو مجھے دوبارہ سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ ابھی تک تو میں خوش تھا کہ شاید حکومت نے اچھا سٹیپ لیا، لیکن میرے خیال میں قادیانی اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش رچانے کے چکر میں ہیں، اور ایک بار یہ اسمبلی میں اگر داخل ہو گئے اور وہاں پر یہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی، اسمبلی میں داخل ہو گئے، ظاہر ہے ان لوگوں نے اور کوئی وہاں پر آپ لوگوں کو سب کو السلام علیکم تو کہنا نہیں ہے مسلمانوں کو، انہوں نے آ کے تو یہی بات کرنی ہے کہ جی ہمیں مسلمان ڈکلیئر کیا جائے، آئین میں ترمیم کی جائے، آئین کو چینج کیا جائے۔ اور ایک بار بھی یہ بات شروع کر دی گئی ان کی جانب سے تو یہ امریکہ کے بوٹ پالش کر کے اتنے وفادار بن جاتے ہیں کہ امریکن پریشر اتنا آئے گا کہ دوبارہ پھر ساروں کو گرفتار کر لیا جائے گا مسلمانوں کو، اور ان کو کوئی فری ہینڈ دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اسی لیے گورنمنٹ آف پاکستان سے کہتا ہوں کہ اپنی ساری چیزوں کی تفصیل سے وضاحت کرے۔ ابھی تک یہ عوام اس شش و پنج میں ہے کہ آپ لوگوں نے کیا ہے اور آپ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دین اسلام اور وطن عزیز پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔